میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جو آپ کے اوپر اتھارٹی رکھنے والا ہو، جیسے کہ والدین یا پھر ٹیچر، ان کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا یا اختلاف ہو تو اس صورت میں مجھے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم دونوں کو لگ رہا ہو کہ ہمارا نظریہ درست ہے؟ بات یہ ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں 15 سال کی ہوں۔ 15 سال کی ہو؟ تمہارا تجربہ 15 سال کا ہے صرف، بلکہ 7 سال نکال دو تو 9 سال کا تجربہ ہے، اور تمہارے ٹیچر جو ہیں یا تمہارے والدین جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں، ان کا ایکسپیرینس تمہارے سے زیادہ ہے، تو ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو کے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور اس کے لیے کوئی آرگومنٹ بھی ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے اور تمہاری بات صحیح بھی ہو تو وہ غلط کہتے ہیں، تو تم ان سے کہو مجھے ثابت کر دیں تو میں مان لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے آرگیو برائے آرگیو کرنے کے، صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے آرگیومنٹ، ان کو کہو کہ مجھے سمجھا دیں۔ اور اگر پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی اصولی بات ہے تو پھر وہ کہہ کہ نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر کہو میں بھی دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کریں، پھر جو ہمارا فیصلہ ہوگا، جو میرے دماغ میں اگر آ گئی بات تو میں مان لوں گی آپ کی بات، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر تو مختلف معاملات ہوتے ہیں، کس معاملے میں آرگیو کرنا ہے، کوئی نظریاتی بات ہے، کوئی رشتے کی بات ہے، تو یہ تو ایک جنرل سوال ہے نا، کہ اگر وہ کہیں کہ یوں ہے تو ہم کہیں یوں ہے۔ بعض دفعہ کوئی رشتہ آتا ہے کسی لڑکی کا، والدین کہتے ہیں یہ رشتہ اچھا تم کر لو، لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تسلی نہیں، میں نہیں کروں گی، وہ تمہیں آرگیو کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ نہیں ضرور کرو، تو اس پہ تم کہہ سکتی ہو اچھا پھر میں دعا کروں گی، دعا کے بعد میری تسلی ہوگی تو میں کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم اپنے رشتے کا انکار کرو یا اقرار کرو۔ لڑکی مان جاتی ہے تب رشتے میں والدین کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اصولی بات ہے، کوئی تعلیم کی بات ہے، ٹیچر اگر کوئی بات کر رہا ہے پڑھائی میں، اس میں ٹیچر جو ہے وہ بہرحال کوئی دلیل دے گا تمہیں، اس کے بعد تم اس کو مانو گی نا کہ یہ اس طرح ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو کہو مجھے سمجھاؤ۔ ٹیچر نے بلا وجہ بحث تو نہیں تمہارے سے کرنی، تو ٹیچروں کو والدین کے ساتھ بریکٹ نہ کرو، ان کے اپنا ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ رہ کے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آرگیو کرتے ہیں۔ ٹیچر کا اپنا پڑھائی کا اسکول کا ساتھ دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کے وہ کرتی ہے، تو ہر مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، تو تم نے خود دیکھنا ہے کہ کس چیز میں کرنا ہے۔ ہاں رشتوں میں لڑکی کو اختیار حاصل ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن کرے تو دعا کر کے فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ پڑھائی کے معاملے میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل، ٹھوس دلیل ہے، تو تمہارے پاس وہ ٹیچر کو بتاؤ کہ یہ دلیل ہے، اور بعض جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں وہ مان بھی جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی اسے کہو مجھے سمجھاؤ، کیونکہ بہرحال ٹیچر ہے، اس کا ایکسپیرینس تمہارے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا نہیں میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ ڈٹائی ہے نا، ڈٹائی نہیں اسلام چاہتا۔ اسلام کہتا ہے آپ اس میں مل کے فیصلہ کرو، بیٹھو اور ایک دوسرے کی تسلی کراؤ، تو تسلی ہونی چاہیے، لیکن جسٹ آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ اور اپنے ایگو کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب بس میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے تو اس لیے ٹھیک ہے، نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں ہم کرتے ہیں، میں بھی غلط بات کہہ دیتا ہوں بعض دفعہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے تو میں کہہ دیتا ہوں غلط ہے، تو جب سمجھ آ جائے ایک بات کی اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں میں نے غلطی کی، مان لو، لیکن اپنے انا یا ایگو کا سوال نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو سمجھ آئی اس کے مطابق تم نے کہہ دیا۔ بعض بار سخت لفظ بھی بولے جاتے ہیں، انسان اپنی دلیل دینے کے لیے کہہ دیتا ہے، لیکن جب پتہ لگ جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر واپس اپنا پوائنٹ آف ویو بدل بھی لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شریعت کا حکم تو ہے نہیں کہ ضرور ہم نے کرنا ہے ایک بات پہ۔ ہاں جو صحیح بات ہے وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط۔ یہ سوچ پیدا کرو کہ ہم نے صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ضد میں آ جانا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، ضروری نہیں کہ میں ٹھیک ہوں ہر بات میں، غلطیاں ہوتی ہیں، میرے سے بھی ہوتی ہیں، تمہارے سے بھی ہوتی ہیں، ساروں سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔